ہیں. کل انہوں نے ایک طویل ملاقات کی حکومتی اداروں کے ساتھ. دیکھیں حکومت پاکستان میں اس کے تمام ذیلی ادارے جو ہیں وہ شامل ہیں. ان اداروں میں انٹیلیجنس کی ایجنسیاں بھی ہیں، لیکن ان اداروں کی سرپرستی جو ہے وہ حکومت پاکستان کرتی ہے. حکومت پاکستان کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں یہ تمام معاملات جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، وہ جو شورش ہے خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں، اس حوالے سے بات ہوئی، اور جو جلسے میں بات ہوئی اور جلسے کے بعد جو رد عمل آیا ہے اس تمام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آئین اور قانون کی بات کی، جمہوریت کی بات کی، اپنے موقف پر وہ ڈٹے رہے. جو بات انہوں نے کی تھی کہ پاکستان کی جمہوریت کو، آئینی عمل کو آزاد کر دو، اس کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ بات انہوں نے دہرائی. تو ایک طویل میٹنگ تھی، لیکن اس میٹنگ کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں، ہم بڑے پرعزم ہیں، اور ہم ہر ادارے کو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور آئین کو مانو، اور اس حوالے سے ہم اپنے اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے. ایک یہ تشویش ضرور تھی ہمیں. یہ ایک تنظیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس ہجوم کی بات تو شور کی طرح سنی جا رہی ہے، لیکن ایک شعور کی طرح ایک اس میں جو لاجک آتی ہے وہ اس میں نہیں آ رہی. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں، آپ جیت رہے ہیں، آپ کے ایم ایل اے کو پارلیمنٹ سے اٹھایا جاتا ہے اور آپ صرف یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور اس کا کوئی مؤثر رد عمل نہیں آ رہا ہے. چیف منسٹر لاپتہ ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو ڈیفینسو پوزیشن پہ آ رہے ہیں. آپ واضح طور نہیں بتا رہے کہ آیا ایسی کیا صورتحال ہے کہ جن ایجنسیوں کے ساتھ آپ جن ایجنسیوں جو ایجنسیاں جن پر آپ الزام لگاتے ہیں کہ جو آپ کو اٹھا رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کا چیف منسٹر جا کر بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ لوگوں کے جی عمر ایوب صاحب بات ہے. میں صرف اتنا کہوں گا. جی میں عرض کرتا ہوں. آپ مایوسی پیدا ہو رہی ہے. نہیں ایک منٹ دیکھیں، میں ایک صرف بات کروں گا. نہیں دیکھیں، یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک شعور پر مبنی گفتگو کی جائے، ایک لاجک پر مبنی گفتگو کی جائے اور حقیقت کے ساتھ گفتگو کی جائے. عمر ایوب صاحب آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میرے بھائی نے سوال کیا، پھر میری بہن نے سوال کیا. سب سے پہلی بات یہ جی کہ آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں بات کی کہ ان کی اپنی پارٹی ہے. وہ ماشاءاللہ بڑی پرانی پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک ینگ پارٹی ہے، ینگ لوگوں کی، نوجوانوں کی پارٹی ہے نمبر ایک. اور ایک پارٹی میں نظم و ضبط کا ایک ٹائم میں ایک ٹریننگ پروسیس لگتا ہوتا ہے اور یہ سالوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اور اس پروسیس سے ہم لوگ گزرے اور ان کی ہمارے لوگوں کی ٹریننگ مطلب ایک قسم کا گروتھ پروسیس ہے اور مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ بنا رہے ہیں. دوسری ہے بات، آپ یہ نہ بھولیے گا میرے بھائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے ہیں، میں ابھی نام لوں گا پھر آپ وہ کاٹیں گے تو میں کہوں گا حجوج ماجوج. جتنے حجوج ماجوج ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، جہاں پہ لوگوں کو اٹھاتے تھے اور ان سے وہ سٹیٹمنٹس دلواتے تھے. تو وہ ہمارا تو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر لیڈرشپ کا انہوں نے اٹھا لیا تھا، زور سے ان سے وہ سٹیٹمنٹس دلوائی. آپ یہ دیکھیں 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک ہم لوگ سب یہاں پہ جو ہیں، ہم لوگ تو رپورٹس تھے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ ملٹیپل ایف آئی آرز نہ ہو. ہمارے ساتھیوں پہ ملٹیپل ایف آئی آرز نہ ہو. ٹائم لگتا ہے نمبر ایک. نمبر دو، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ دے کہ ہم لوگ جلسہ فلانی جگہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ دنیا جہان کی پولیس فورس پہنچ جاتی ہے. کوئی اور پارٹی کہہ دے کہ ہم لوگ وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے ایک صاحب شعیب شاہین صاحب جو اریسٹڈ ہے،
उन्होंने एक सियासी पार्टी के धरने में जाके सिर्फ स्पीच करने की कोशिश की, उनके पीछे पुलिस पहुंच गई। तो ये वो हालात हैं। और आपने मेरी बहन एक सवाल किया वज़ीर आला कभी बता दें। वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब बहुत टफ इंसान है, उन्होंने बहुत कुछ सहा है और वो एक पत्थर की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि वो एक बात बता दें कहाँ थे, वो जो है ना वो अपना मौक़िफ़ इंशाअल्लाह सुबह असम्बली में देगा, आज देगा, कल देगा, नेक्स्ट डे देगा, वो अपना पूरा डिटेल मौक़िफ़ देगा। और ये जो हमने आगाज़ किया जुम्मे को ना, ये हमने आगाज़ किया है, अभी हमारी जंग शुरू हो गई है। हम जो अभी तक कोशिश कर रहे थे कोई सेंसिबल सिचुएशन हो, अब हम मुज़ामत पे जा रहे हैं और हम इसके बाद मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे जो भी हमारे पास ऑप्शन है। कैसर साहब ज़रा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इत्तेहादियों से जुमे की हड़ताल के लिए बात की है और जमात इस्लामी से भी बात की है और इन सब जमातों ने यकीन दिलाया है कि जो पार्लिमान पे हमला हुआ है और जिस किस्म की हुकूमत फॉर्म 47 की कायम हुई हुई है इस मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है और वो जमहूरियत की बहाली के लिए हमारी जद्दोजहद में भरपूर साथ देने का उन्हीं ने यकीन भी दिलाया। और इंशाअल्लाह इस जुमे से और उससे पहले भी, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने जिक्र किया, हम लोग बाकायदा इस बात का जो असद कैसर साहब ने कही कि आज से हमारे एहतजाज जारी और सारी रहेंगे और उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक हम इस गैर जमहूरी हुकूमत का खात्मा ना करते। नहीं, मैंने अर्ज़ किया ना जी, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत हकीकत पसंदाना बात की है। एक ऐसी बात है जिससे मैं समझता हूँ अब नज़र पोशी नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान के निज़ाम पर कुछ लोग, कुछ ताकतें हावी हैं जिनका ये काम नहीं है, आइन उनको ये हक नहीं देता। उन्होंने खुलकर बात की है और हम उस बात की तायीद करते हैं। कैसर साहब, आपने कहा कि जंग शुरू हो गई है, इसकी जरा सी वजाहत कर दें, किस किस्म की जंग जो है? ये आईनी जंग है, ये पुरअमन जंग है। हमारा हक है कि हम सड़क पे, मैदान पे आके गुफ्तगू करें, इकट्ठे हों, एहतजाज करें। हम आइन से मावरा कोई बात नहीं कर रहे, बिल्कुल ये पुरअमन आईनी जद्दोजहद बताऊं ना, हम पुरअमन लोग हैं, कानून की आइन के अंदर रहते हुए करेंगे, लेकिन आखिरी हद तक करेंगे। और आपको पता है हमारा दीन क्या बताता है? जिहाद सबसे बड़ी जिहाद। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।